یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان ملت، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور اسلام کے خلاف جیسے جیسے سازشیں ہوتی رہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اصحاب ان کا جواب دیتے رہے۔ عزیزان ملت، آئیے آپ کو بتاؤں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب شریروں نے شرارت کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ اس وقت شہر کے پادریوں نے کہا تھا، اے خالد بن ولید، ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں، اے خالد بن ولید، ہم آپ سے جھگڑا نہیں چاہتے ہیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا تھا، پھر چاہتے کیا ہو تم؟ لڑائی نہیں چاہتے، جھگڑا نہیں چاہتے، پھر آخرکار تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں تم نے شرارت کی ہوئی ہے؟ کیوں تم نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے؟ کیوں تم امن کو خراب کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا، اے خالد بن ولید، ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، یہ بتاؤ پھر تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا، اے خالد بن ولید، پاس میں قلعہ تھا، کہا تھا اس قلعے کو آپ پار کر دیں تو ہم تمام کے تمام آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں گے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے قبول ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا تھا، اے خالد بن ولید، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی پوشیدہ راز ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے قبول ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے لشکر کو لے کر کے قلعے کو پار کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جب قلعے کو پار کرنے کے لیے پہنچے، تب کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے کے دونوں سائڈ پر بدکار عورتوں کو پادریوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے نبی کے صحابیوں، اے میرے نبی کے غلاموں، تمام کے تمام اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ آج تمہارے تقدس کا جائزہ ہے، آج تمہاری حیا کا جائزہ ہے، آج تمہارے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے۔ تمام کے تمام اصحاب نے اپنی نگاہوں کو نیچا کیا اور تمام کے تمام قلعے کو پار کر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان اصحاب کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی اللہ اکبر حیا کو جب شہر کے پادریوں نے دیکھا تھا، تب دیکھ کر کے کہا تھا، اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کو مان گئے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلاموں کی یہ شان ہے، تب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلاموں کی شان ایسی ہوتی تھی کہ ان کی پاکیزگی ایسی ہوتی تھی، ان کی حیا ایسی ہوتی تھی کہ ان کے کردار کو دیکھ کر کے پادری ہوں کہ اللہ اکبر، کوئی بھی شریر ہو، کتنا بھی بڑا فتین ہو، وہ کہنے لگتا تھا، یقیناً یہ محمد عربی کے غلام ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے۔ جب محمد عربی کے غلاموں کو نہیں کوئی اللہ کبیرہ ٹوک سکتا تھا، آج نہ جانے کیوں لوگ محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف بھونکنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے اپنا کردار ایسا بنائیں، اپنا اخلاق ایسا بنائیں، اپنا چلنا پھرنا ایسا بنائیں کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو محمد عربی کے غلام ہیں۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ محمد عربی کے غلام چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو محمد عربی کے غلام ہیں، یہ تو محمد عربی کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سے آپ 10 سال قبل چلے جائیں، ہم نے بہت زیادہ عمر نہیں گزاری ہے، لیکن آج سے 10 سال قبل کا بھی زمانہ دیکھا ہے۔ وہ بھی زمانہ ہوتا تھا جب کسی غیر مسلم میں بھی جھگڑا ہوتا تھا، کسی غیر مسلم میں بھی لڑائی ہوتی تھی، تب وہ بھی کہتا تھا، اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ہم اللہ اکبر کبیرہ جو فیصل بنائیں گے، جو ثالث بنائیں گے، وہ کسی مسلمان کو بنائیں گے۔ ان کے درمیان مسلمان آتا تھا اور وہ فیصلہ کرتا تھا۔ پہلے کے دور میں لوگ مسلمانوں کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن آج کے دور میں کیا ہو گیا کہ لوگ مسلمانوں کو بہت دور، مسلمانوں کے نبی کے خلاف زبان درازی کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار کو ایسا بنائیں
کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ دنیا کی باطل طاقتیں، وہ دنیا کا تمام کے تمام سوشل میڈیا کتنا بھی پروپیگنڈا کرتا رہے، رب کعبہ کی قسم تمہارا چلنا گواہی دے گا کہ تم محمد عربی کے غلام ہو، تمہارا بیٹھنا گواہی دے گا کہ یقیناً تم حق والے لوگ ہو، تمہارا بولنا گواہی دے گا یقیناً تم اخلاق والے لوگ ہو، مگر شرط ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، درس قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہو۔